اگر آپ گھروں میں محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تانا دینا چھوڑ دیں۔ لا تلمزوا انفسکم، میرے رب کہہ رہا ہے لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ یہ تو بڑی موٹی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی ہے، اس کا تو نہ آگے سیدھا کوئی نہیں، اگر وہ کہ تو ہی کالا ڈڈ حبشی ہیں، لڑائی تو ہو جائے گی۔ میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، اب ان کے لیے آٹا گوندتے تھے، آپ کی شان سنو قرآن سے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اتنی بڑی شان والا آٹا گوندھ رہا ہے، جھاڑو دے رہے ہیں، 9 بیویاں زندہ تھیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، آج 7 آسمان کے فرشتے اکٹھے۔ سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا آیا۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو اور اسلام اوثق۔ صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز، آپ نے کہا نہیں۔ جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ حج، آپ نے کہا نہیں۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ، نماز، جی نہیں۔ جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو غور سے، توجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے۔ اسلام پیغام محبت ہے، میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے، کسی سے نفرت نہیں، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے۔ مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، سب فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4
آدمیوں کا کیس پینڈنگ، تاریخ ڈل گئی، تاریخ کہ کون ہے؟ کم مدمن خمر، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں، ماں کا نافرمان۔ بھائی کوئی ہے توبہ کر لے، ماں باپ دونوں، والدین دونوں۔ تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی۔ جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگو۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ۔ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے، اس کو کہتے ہیں بغض۔ کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ تو اب اگلا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے، اور عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشائے۔ ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے، کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، تیرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے، جہاد پہ چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے۔ بلال، یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنے چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا۔ 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا، 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے۔ 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں، پھر گئے سیدھے قبر پہ جا کے یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ بے قراری میں روئے جا رہے ہیں، میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت داخل ہو گیا، کون سی نماز سے اللہ جانتا ہے، اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دیں گے، لہذا کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی کہ بلال سے کہیں آج اذان بلالی سنا دے۔ تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں، حسنین۔ تو صحابہ آئے بچوں کے پاس، حسن حسین، کہ بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو اذان دے۔ تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں۔ چچا ایک درخواست کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ امر کریں، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو۔ تو ایک دم وہ رونے لگے۔ بلال کہا ہے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں۔ جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر، قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئے، سب کے آنکھیں پھٹ گئیں، اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی۔ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھ گیا، عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی بکواس سنو اور چپ ہو جاؤ، لوگوں کی گالی گلوچ سنو اور چپ ہو جاؤ۔ میرے شاگردوں، میں نے ساری زندگی چپ سے گزاری، اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی، ایک نام دیا، لیکن مجھے کسی بچے نے بھی ذلیل کیا تو میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ منفی پہلو بسی، منفی پن نکال، منفی پن نکال، ہر ایک کو مثبت دیکھو، مثبت دیکھو، مثبت دیکھو، مثبت دیکھو۔ اپنے رشتے ناتوں میں نرمی پیدا کرو، شدت نہ پیدا، شرعی پردے کے نام پر فساد نہ مچاؤ۔ صحابہ کی سیرت سامنے رکھو، ان کی زندگی سامنے رکھو، ان کے خیمے کی بستیاں ہیں،
خیموں کی بستیوں میں جس کو آج شرعی پردہ کہا جاتا ہے کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ پردہ ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک مخصوص ہمارے طبقے میں جو اس کی شدت ہے، کئی دوستوں نے اپنے گھر برباد کر دیے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں اپنی بیویوں پر اعتماد کرو، کبھی شک نہ کرو. کئی لوگوں نے اپنے گھر بگاڑ دیے اپنی بیویوں پہ شک کر کے، کئی بیویوں نے اپنے گھر بگاڑ لیے اپنے خامدوں پہ شک کر کے. ان کے موبائل چیک ہو رہے ہیں کہ کس کو فون کیا، کہاں سے کال آئی، میسج چیک ہو رہے ہیں. یہ حماقت نادانی مت کرو. تو عزت دار عورت میں عزت داری زندگی کا ساتھی دینا. کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا. صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا، کمال. صحابی آپ بھاگ کے گئے. ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ. پڑھوانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی. کہا جی پڑھا نہیں جاتا. بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ. وہ ماں آ گئی. آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ سننا بچوں غور سے سنو، یہ بچیاں بھی غور سے سنو. کہا جی میں ناراض ہوں. ناراض ہوں. کہا تجھے کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے. بس مجھے اس کا دکھ درد ہے. آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد، وہ صرف زبان کی تیزی زبان کا لہجہ روکھا کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے. آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ جی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، سفارش کرو. آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا. اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا. حالانکہ قرآن کہتا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں. لیکن میرے نبی نے کہا سن لے، تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. سفارش کرتے ہو، معاف کرتے ہو؟ کہا جی میں اب معاف کرتے ہوں. آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکلے. آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے. آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا. آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے. وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے. اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟
کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداح داح فی الجنہ۔ میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔